باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المطہرین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ میرے واجب الاحترام پیارے دوستوں اور بزرگوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ وضو کے فضائل اور برکات، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے پاک رہنے کے اندر بہت ساری ہی حکمتیں اور بہت سارے ہی فائدے ہیں۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کو ناپاک رہنے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بیماری، جیسا کہ آج کل عام بیماری ہے، خصوصاً عورتوں کو کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے، ٹونا ہو گیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، تعویذ کر دیا ہے، مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس بھاگتی ہیں تعویذ لینے کے لیے۔ یہ کوئی مستقل بیماریاں نہیں ہیں، یا جیسا کہ آج کل عام طور پر عورتوں کو رحم میں رسولی بن جاتی ہے، کہتے ہیں جی رسولی ہوگی ہے، آپریشن کرواؤ۔ یہ بھی کوئی مستقل بیماری نہیں ہے۔ یہ بیماریاں عام طور پر جنات یا جادو کی وجہ سے ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتی ہیں؟ انسان جب ناپاک رہتا ہے تو ناپاک رہنے کی وجہ سے ناپاکی والی جگہ کو جنات پسند کرتے ہیں، اور ایسی جگہ پر جنات رہتے ہیں۔ جب جنات رہتے ہیں تو جنات کا اثر لا محالہ ہوگا، جنات کا اثر تو پھر ہوگا، پھر عورتیں بھاگتی ہیں ادھر ادھر۔ عورتیں پاکی کے متعلق بہت ہی سستی کرتی ہیں، خصوصاً ماہواری کے ایام آ گئے، ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن، یعنی 3 دن سے 10 دن تک۔ لیکن ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، عام طور پر عورتوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ 7 دن یا 10 دن پلیت ہی رہنا ہے، بس پلیت ہی رہ جاتی ہے۔ بچے نے پیشاب کر دیا کپڑے پر، کپڑے نہیں دھونے، پاک نہیں ہونا، بس ایسے ہی پلیت رہنا ہے۔ تو کئی دن عورتیں پلیت رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جنات کا عورتوں کے اوپر اثر زیادہ ہوتا ہے بنسبت مردوں کے۔ وجہ اس کی جو ہے وہ یہی ہے، پلیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا کہ عورتیں زیادہ تر جہنم میں جائیں گی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں پاکی کا خیال نہیں کرتی۔ اور وہ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ کی سواری دوڑنے لگی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قبر والوں کو جب عذاب ہوتا ہے، جنات اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، لہٰذا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میری سواری جو ہے بدکنے لگی، چھلانگیں مارنے لگی، دوڑنے لگی۔ اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا کسی بڑی وجہ کی وجہ سے بھی نہیں، عام وجہ کی وجہ سے، جس کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ پیشاب کے قطروں کی وجہ سے، کہ وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم کی کپڑوں کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ناپاک رہنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جتنا مذہب اسلام پاک صاف رہنے پر زور دیتا ہے، اتنا کوئی مذہب بھی نہیں دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک دھوبی جو ہے وہ مسلمان ہوا، غیر مسلمان ہوا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں مسلمان ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں دھوبی کا کام کرتا ہوں، میرے پاس ہر کسی آدمی کے، ہر کسی کے کپڑے آتے ہیں، مسلمانوں کے بھی غیر مسلمانوں کے بھی۔ لہٰذا میں نے یہ اندازہ کیا جو مسلمانوں کے کپڑے آتے ہیں ان میں بدبو نہیں ہوتی، جو غیر مسلموں کے کپڑے آتے ہیں
ان کے اندر بدبو آتی ہے پیشاب کی، گندگی کی۔ تو میں سمجھ گیا کہ جن مسلمانوں کے کپڑے میں اتنا یعنی پاکیزگی ہے اور غیر مسلموں کے کپڑوں میں اتنا تعفن اور بدبو ہے، تو مسلمانوں کے کپڑے جب اتنا پاک صاف ہیں تو ان کا مذہب اسلام کتنا پاک صاف ہوگا، اور ان مسلمانوں کا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنا پاکیزہ ہوگا۔ لہٰذا اسی لیے میں اس چیز کو دیکھ کر، مسلمانوں کی پاکی کو دیکھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ یعنی مسلمان کا شیوا یہی ہے کہ مسلمان پاک صاف رہے۔ پاک صاف رہنے سے اپنا بھی فائدہ ہے، اور شریعت اور دین کا حکم بھی یہی ہے۔ جب سنت اور دین اور شریعت کا حکم مان کر، سنت سمجھ کر پاک صاف رہے گا تو ایک تو اپنے جسم کی صفائی بھی ہوگی، دوسرا شریعت کے مطابق عمل کرنے کا اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ لہذا پاک صاف رہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ انسان کو جس حال میں موت آئے گی قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا۔ ناپاکی کی حالت میں موت آئی تو اسی حال میں اٹھے گا۔ اگر ہمیشہ باوضو رہتا ہے، وضو کی حالت میں موت آئی تو قیامت کے دن پاک صاف اور باوضو اٹھے گا۔ تو لہٰذا عام طور پر عورتوں کو جو بیماریاں ہوتی ہیں، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، کوئی جادو ٹونا نہیں ہے۔ مسلمان پاک صاف رہے تو کسی جادو کی، کسی جنات کی ضرورت، طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ مسلمان کے اوپر اثر کرے۔ وجہ یہی ہے کہ عورتیں بھی عام طور پر ناپاک رہتی ہیں اور مرد بھی ناپاک رہتے ہیں۔ پیشاب وغیرہ کیا، پھر استنجے کی ضرورت ہی نہ محسوس کی، ناپاک رہ گئے، پلیت رہ گئے، کپڑوں کا خیال نہ کیا، پلیت ہی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ پاک پاکی حاصل کرنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے میرے محبوب اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کا نبی تو ہوتا ہی پاک صاف ہے۔ جب کائنات کی سب سے زیادہ پاکیزہ ہستی اور سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، تو ہم اور آپ کو کتنا اپنی صفائی اور کپڑوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اپنے کپڑوں کو پاک، اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ نجاست جو ہے، ناپاکی جو ہے، وہ کتنا قسم کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔